اور عدالت میں سننے کے بعد انہوں نے نوٹس چاروں کیسوں میں فرما دیا ہے اور ان کیسوں کی سماعت جو ہے اگلی جمعرات کو ہوگی۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کیس ہم دیں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں کیسوں میں، سائفر کیس میں بھی اور توشہ خانہ کیس میں بھی، اور بشریٰ بی بی بھی ان کیسوں میں انشاءاللہ ان کو فتح ہو۔ علی ظفر صاحب جب سے خان صاحب اندر گئے ہیں ڈیالہ جیل کے اندر، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی سماعت ہوتی ہے آپ لوگ جب نکلتے ہیں کافی زیادہ پر امید ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نکلنے والے ہیں۔ آج آپ سب کی باڈی لینگویج سے اور تمام تر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہاں پر موجود ہے، لگ رہا ہے کہ خان صاحب واقعی نکلنے والے ہیں، کیا کوئی اشارہ مل چکا ہے آپ لوگوں کو؟ اشارہ نہیں ملتا، آپ کا کیس کی فائل دیکھ کے آپ پر امید ہو جاتے ہیں۔ جب کیس کی فائل دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ جو سزائیں ہیں وہ قائم رہیں گی، ہر قسم کی ممکن کوشش کر لی ہے پروسیکیوشن نے، جو کیا ہم نے دیکھا، جیل ٹرائل ہوا، وہاں سارے کھڑے ہیں ادھر، میں نے خود وٹنس کیا کہ وکیلوں کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور ان کو جرا نہیں کرنے دی۔ تو یہ اس قسم کی جب چیزیں آپ ریکارڈ پہ دیکھتے ہیں تو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ اپیل انشاءاللہ ہماری ایکسیپٹ ہوگی، اسی لیے آپ ہر ایک کی شکل پہ مسکراہٹ دیں گے۔ سر کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری پریکٹس جو تھی صرف اور صرف عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے تھی؟ کوشش کی گئی کہ ان کو پی ٹی آئی کو اور الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیا جائے، وہ ڈسکوالیفائڈ رہیں۔ جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق تھا وہ تو شاید کامیاب ہو گئے ان سزاؤں کی وجہ سے، لیکن جو الیکشنز تھے وہ آپ نے دیکھ لیے، لوگوں نے کہا کہ یہ سزائیں کے باوجود، جو مشکلات ہیں ان کے باوجود ہم نے ووٹ کرنا ہے اور ہم نے ووٹ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو کرنا ہے۔ اچھا کھوسا صاحب، اب ابھی کے جو خان صاحب ہیں اور جو جیل سے پہلے والے خان صاحب ہیں، کیا لگتا ہے کیا فرق نظر آئے گا جب وہ باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں عوام نے مسترد کر دی ہیں، عوام نے 9 مئی کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے، عوام نے سزائیں مسترد کر دی ہیں، عوام نے یعنی نہ صرف امیدواروں کو ڈھونڈا ہے بلکہ سمبلز بھی ڈھونڈے ہیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمیں توڑ پھوڑ کر جو ہے پی ٹی آئی کو پھینک دیں، لیکن عوام نے عمران خان پر جو ہے اعتماد کیا ہے۔ عوام نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں 8 فروری کو اپنی فیصلہ سنا دیا ہے کہ عوام عمران خان نہ تو غدار ہے اور نہ ہی باغی ہے، اور اس لیے عمران خان کو مخلصی بھی ملے گی انشاءاللہ، اور عوام عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم خوش ہو گئے۔ میکسیمم کتنے دن؟ کھوسا صاحب ایک سوال لے لیجیے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے چیئرمین کے لیے آپ کا بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ریلیکٹنٹ ہیں، اور کیا آپ کنٹیسٹ کریں گے کہ جی دیکھیے، مجھے عمران خان صاحب نے ضرور کہا تھا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، نامینیشن کی تھی انہوں نے، لیکن میں نے پھر سوچا اور ہم سب نے مشاورت کی، اور میرے خیال سے مطابق پہلے ضروری یہ ہے کہ میں اپنی جتنی کنسنٹریشن ہے اور جتنی کاوش ہے وہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کی کوشش کروں تاکہ وہ خود ہی چیئرمین بنے آ کے۔ تو وہ میرا خیال ہے اتنا قریب آ گئے ہیں ہم کہ میری کوشش ساری کنسنٹریشن ادھر ہوگی۔ میں اگر وہ نامینیشن ایکسیپٹ کر لوں تو پھر اس میں بہت سارا میرا جو وقت ہے ادھر صرف ہوگا۔ گوہر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو یہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، لیکن ہماری کوشش ہوگی، اور میں نے پرسنلی سوچا کہ پارٹی کو زیادہ ضرورت ہے، خان صاحب کو زیادہ ضرورت ہے کہ میں ان کے کیسز لڑوں، تو میں اس لیے یہ وجہ ہے میری، ورنہ اور کوئی۔ کھوسا صاحب بتائیے گا، کھوسا صاحب مریم نواز جو ہارنے والے ہیں، جن کو عوام نے مسترد کیا ہے، میں مبارکباد دوں گا۔ یہ قوم کے ساتھ ایک چیلنج ہے، یہ قوم کو للکارا گیا ہے، اور یہ آخری ہے جو دموں پر مسلم لیگ نواز کا جنازہ نکلے گا اور زیادہ اس مریم کے بنانے سے۔ سر کھوسا صاحب بتائیے گا کہ یہ رات کو جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ 8 فروری کی نہیں ہے، یہ 9 فروری والوں کی ہے، تو سر یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت لینا نہیں چاہتے تھے لیکن حکومت دی جا رہی ہے، تو سر کیا کہیں گے اس بیان کے اوپر؟ دیکھیں وہ تو ہمیشہ بیساکھیوں کے اوپر ہی آئے ہیں، عوام نے تو انہیں مسترد کیا ہے، سو ان کا تو یہی ہے۔ ذل سبحانی کو جب لندن سے لایا گیا تھا
تو آپ کو پتہ ہی ہے تاج پوشی کے لیے اپنی طرف سے لایا گیا تھا، لیکن عوام نے وہ چکنا چور کر دیا خواب، اور اس طرح سے عوام نے جو ہے 8 فروری کو اپنا جو ہے فیصلہ سنایا کہ اب بڑے میاں صاحب عنقریب آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ پکارتے ہوئے جائیں گے مجھے کیوں بلایا۔ اچھا لاسٹلی بتائیے، ایک منٹ، آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہے اور سینئر سیاست دان بھی ہیں، اب آپ کو میکسیمم کیا لگ رہا ہے کتنے دن خان صاحب اندر رہیں گے اور اس کے بعد خان صاحب عوام کے درمیان ہوں گے میکسیمم؟ یہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے، لیکن جلد انشاءاللہ، جیسے علی نے کہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد عوام کے درمیان ہوں گے اور پھر اس قوم کی اور اس ملک کی قیادت کریں گے۔ کھوسا صاحب ایک سوال سر، کھوسا صاحب بتائیے گا کہ آج کل بڑی چہم گوئیاں چل رہی ہیں سر، پنجاب اسمبلی میں بھی ابھی آپ یہاں پہ تو نہیں بلایا اجلاس، کہتے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ 9 فروری والے ہیں یا 8 فروری والے ہیں، تو اس کے حوالے سے اور اجلاس جو ہے نا جو بلایا گیا ہے وزیر اعظم بنایا گیا ہے سر، ادھر تو ممبران بھی مکمل نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں، پھر وہاں پہ کیسے اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ یہ دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی ہے۔ آپ نے پولیس دیکھی ہے وہاں کتنی کھڑی ہوتی ہے، جن کو چاہتے ہیں اندر جانے دیتے ہیں، جن کو نہیں چاہتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، اندر نہیں جانے دیتے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام خائف ہو جائے گی؟ عوام نے جس طرح 8 فروری کو جھوک در جھوک نکل کر اپنا فیصلہ سنایا ہے، عوام کے غم و غصے اور غیظ و غضب کو مت چیلنج کریں اور عوام کو ان کے حقوق دیں، یہی خان کا جو ہے عزم ہے کہ عوام کو صحیح آزادی دلا کر رہے۔ مریم نے پہلے خطاب میں کہا انتقام نہیں لوں گی، وہ تو خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ انتقام والی بات جو ختم ہو گئی، وہ تو انتقام نہیں استحکام چاہتا ہے۔ مریم کہتی ہیں ریڈ لائن ہے کرپشن میری سر۔ ماشاءاللہ، کرپشن میں ڈوبے ہوئے شخص بھی ایسا بات کہے تو اس سے زیادہ مزہ کا خیز کیا ہو سکتی ہے؟ کرپشن کا منبع ہے شریف فیملی، اور وہ اگر ایسی بات کرتی ہے تو واقعی ان کے بارے میں تو مشہور ہے نا، یہ لاندے نے تو کھاندے نے تو لاندے بھی تو ہے نا، وہ ان کو معافی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ وہ منتخب نہیں ہوئی ہیں، ان کو جو ہے انسٹال کیا گیا، ساری لاہور کی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں۔ یہ اپنا راجہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، جیتے ہوئے کو ہرا دیا ہے، مریم ہاری ہوئی ہے، نواز شریف ہارا ہوا ہے، حمزہ ہارا ہوا ہے، شہباز ہارا ہوا ہے، لاہور سے ایک سیٹ نہیں جیتی ہے مسلم لیگ نواز، اور یہ دین ہے جنہوں نے بنایا ہے، یہ ان سے پوچھئے گا کہ کس طرح کراچی، اسلام آباد ساری سیٹیں ہارے ہیں۔ آپ نہیں پوچھیں گے، نواز کے سر پہ رکھ دی گئی ہے ماشاءاللہ، اچھا دوپٹہ رکھا گیا ہے، اللہ کرے گا وہ اپنے باپ کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ بس فروری کو بڑا ماحول ہوگا، بڑا میلہ سجنے والا ہے قومی اسمبلی میں، کیا آپ نے پروگرام، کیا تیاریاں کی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، ابھی تو صدر پاکستان نے اس لیے نہیں بلایا ہے سیشن کے، ابھی تو تکمیل مکمل ہی نہیں ہوا ہے، وہاں یہی بلڈوز کیا انہوں نے پنجاب میں، مخصوص نشستیں جو ہیں سب سے بڑی پارٹی کو نہیں دی گئی، اور قومی اسمبلی میں بھی یہ جو ہے مخصوص نشستیں دینا ان کا فریضہ ہے، اس لیے کہ ایوان مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک ایوان میں یہ مخصوص نشستیں نہیں دیتے پاکستان تحریک انصاف کو، یعنی وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے جس کا، تو اس کے بغیر یہ کیسے بلا سکتے ہیں؟ اور اگر بلا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ کتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی آپ لوگوں کی؟ شیر افضل صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم 1-1 روپے کا حساب لیں گے ان سے۔ نہیں، ظاہر ہے کہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمیشہ اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے، اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو بھی ہم جو ہے مؤثر طریقے سے ہم 1-1 پائی کا بالکل حساب لیں گے ان سے، اور یہی ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ تو آپ کتنی مؤثر ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ کتنی مؤثر جو ہے